الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ ہیں کہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے، مہمان کے طور پہ ٹھہرے، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو مہمان کے طور پہ اپنے پاس رکھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور ان کے پاس لے جا کے ان کے بارے میں سفارش کی، یعنی عرض کی کہ اللہ کے رسول ان کو بھی کچھ آپ دے دیجئے۔ کچھ دن گزرے اور وہی بزرگ پھر واپس آئے عامر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کے بتانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وادی کا بڑا حصہ جو ہے مجھے عطا فرمایا اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک اچھا سا ٹکڑا میں آپ کو دے دوں۔ تو عامر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے زمین کے اس ٹکڑے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہمیں دنیا بڑی کڑوی لگ رہی ہے، اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ تو صحابہ کا ایک تو طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ قرآن کی آیات کو سنا کرتے تھے تو اس آیت کے اندر جو پیغام ہے وہ فوراً اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں ہمیں ڈرا رہا ہے، کس چیز کے بارے میں ہمیں وارن کر رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں۔ تو فوراً اپنی لائف کو کیا کرتے تھے، ایڈجسٹ کرتے تھے، تاکہ ہم اس پیغام کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالیں تاکہ آنے والی زندگی میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے اور وہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ایک ہی مقصد کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے بھیجا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے۔ پچھلی جو امتیں گزریں ان امتوں کی جو ایوریج لائف سپین ہوتا تھا وہ کئی 100 سال تک زندہ رہتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان کی جو عمر تھی اس کے بارے میں مختلف جو ہے وہ اوپینینز ہیں۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ ان کی ایج تھی وہ 1050 سال ان کی عمر تھی، ایک رائے یہ ہے کہ 1020 سال تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ وہ 1400 سال ان کی عمر تھی۔ تو بہرحال 1000 سال سے زیادہ ان کی زندگی تھی۔ 1000 سال سے زیادہ زندگی ہونا اور 1400 سال زندگی ہونا انسان کو لگتا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہماری تو ایوریج لائف سپین ہی اس امت کی 60 سے 70 سال ہے، تو ویسے ہی ایک چھوٹے سے قطرے کی طرح ہے پوری۔ اگر انسانیت جب سے بنی اور قیامت تک کا اگر ٹائم فریم ہم لیں اور اس پورے ٹائم فریم کے اندر اگر ہم اپنی اس 60-70 سال کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ایک ذرے کے برابر ہے، اور پھر ہماری زندگی یا یہ ساری کی ساری جو انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آئیں گے ان کو لیں، اس ٹائم سپین کو لیں اور پھر آخرت کی زندگی مقابلے میں کریں تو یہ بھی ایک ذرے کے برابر۔ تو بہرحال 1400 سال زندگی ان کی تھی، اور جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا اور موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ اتنی لمبی زندگی پائی، آپ نے اس کو کیسا پایا؟ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے اس کو اس شخص کی طرح پایا کہ جیسے
ایک شخص ایک ایسے کمرے میں داخل ہو رہا ہے جس کے 2 دروازے ہیں. ایک دروازے سے داخل ہوا, چند لمحوں کے لیے کمرے کے اندر اس نے قیام کیا اور پھر دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. 1400 سال کی زندگی بھی ان کو ایسی لگ رہی تھی کہ بس کچھ عرصے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں یہاں سے دنیا سے جا رہا ہوں. تو آپ سوچیں کہ ہماری جو 60-70 سال کی زندگی ہے وہ کتنی مختصر ہے, اور ہمیں دیکھا جائے تو ہمارے پاس تو وقت بھی بہت تھوڑا ہے اس چیز کی تیاری کے لیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو قیامت جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے, بہت بڑی نشانی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو یوں اکٹھا کیا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ 2 انگلیاں جیسے ہیں, میں اور قیامت ایسے ہی ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اہل علم نے 2 مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو جو ہماری شہادت کی انگلی ہے اس کا جو نیچے والا حصہ آپ سمجھیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا دور ہے, اور یہاں سے لے کے جہاں پہ یہ انگلی ختم ہو رہی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہے. ایک انہوں نے یہ فرمایا. اور اس شہادت کی انگلی کی ٹپ سے لے کے جو درمیانی انگلی کی ٹپ ہے یہ جو فاصلہ ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کا فاصلہ ہے. یعنی اس انسانیت کا ایک بڑا حصہ جو وقت وہ گزر چکا ہے اور بس ایک بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. ایک معنی یہ بیان فرمایا علماء نے. اور دوسرا مطلب یہ کہا کہ ان دونوں انگلیوں کو اگر ساتھ رکھیں تو جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قیامت کا آنا بالکل ایک ساتھ ساتھ ہے, اتنا قریب ہے. تو قیامت جو ہے وہ ویسے ہی بہت قریب ہے. اور قیامت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قیامت 2 طرح کی ہے. ایک قیامت تو وہ ہے جو کہ جسے ہم سمجھتے ہیں, عام فہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت قائم ہوگی, جو بڑی قیامت ہے, قیامت کبریٰ, کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو بیک وقت جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے. اس میں سارے انسان ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے, زمین چٹیل میدان کی طرح کر دی جائے گی, پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے, سورج ختم ہو جائے گا, چاند ختم ہو جائے گا, اور پھر ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے انسانوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا اور پھر سب کا حساب لیا جائے گا. ایک تو وہ قیامت ہے. ایک اور قیامت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. اب اگر ہم یہ دیکھیں تو اصل میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں. ہم بچپن ہوتا ہے, بچپن میں کیا ہوتا ہے, پڑھائی کرتے ہیں, پڑھائی کے علاوہ اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. پھر جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, جوانی ہوتی ہے, پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو جاب شروع ہو جاتی ہے, کیریئر سٹارٹ ہو جاتے ہیں, وہ اس میں ذرا سٹارٹ ہوتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, شادی ہونے کے بعد بچے ہو جاتے ہیں, پھر بچوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں, کرتے کرتے انسان بڑھاپے تک پہنچتا ہے. تو یہ مختلف سٹیجز ہیں, لیکن یہ ساری سٹیجز جو ہیں اسی دنیا کے اندر ہیں. اس میں سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بنائی گئی ہو کہ بھئی اب یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے ایک الگ علاقہ ہے, جب وہ ایک سٹیج کو پہنچے گا تو پھر اس کو ایک الگ جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا. سارے اس دنیا میں رہ رہے ہیں, سارے اسی ایج سے, اسی سٹیج سے گزر رہے ہیں. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ موت انسان کو اس دنیا سے کاٹ کے ایک اور دنیا میں ٹرانسفر کر دیتی ہے, جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. اب وہ سارے رولز یا سارے ہمارے جو ایمبیشنز ہوتے ہیں دنیا کے اندر, جو ساری خواہشات ہوتی ہیں, ساری پلاننگز ہوتی ہیں, وہ کسی ایج کے اندر بھی جب انسان ہوتا ہے تو چاہے وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں پورے ہوئے, اس انسان کو اٹھا کے موت جو ہے وہ دوسری دنیا میں پھینک دیتی ہے
اب اس دنیا سے اس دنیا میں واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور قیامت کا جو ہے وہ مقصد بھی کیا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. قیامت کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا دن دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اس دن کا جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ حساب کا دن ہے. حساب کا دن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان سے حساب لے گا. آج ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو ہم سے کوئی حساب تو نہیں ہو رہا. کوئی سوال کرتا ہے؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا نہیں پڑھ رہا. ایک شخص نظر کی حفاظت کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا. ایک خاتون پردے کے اندر ہے، دوسری پردے کے بغیر پردے کے ہے. ایک جو ہے وہ حلال پی رہا ہے، دوسرا شراب پی رہا ہے. ایک حلال کمائی کر رہا ہے، دوسرا حرام کمائی کر رہا ہے. ایک جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، دوسرا جو ڈانس کلب میں ناچ گانے کے لیے جا رہا ہے. ایک انسان بیٹھا ہوا اسلام کے بارے میں کوئی لیکچر سن رہا ہے، دوسرا بیٹھ کے جو ہے وہ حرام چیزیں دیکھ رہا ہے. تو سب چل رہا ہے. کوئی فرشتہ آ کے کسی کو روکتا نہیں ہے، کوئی فرشتہ آ کے کسی کو مارتا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی، کوئی سوال بھی نہیں ہوتا. 2-3 گھنٹے بیٹھے غلط کام کرتے رہو، کوئی نہیں پوچھنے والا. کہ 1 سال غلط کام کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یہ دارالحساب نہیں ہے. آج عمل کا وقت ہے، آج حساب نہیں لیا جا رہا. لیکن موت کے بعد وہ مرحلہ شروع ہو جائے گا جب حساب کا وقت شروع ہو جائے گا. اس وقت عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا. مرتے ہی حساب کتاب جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور حساب بھی دیکھا جائے تو مختلف طرح کا ہے. قیامت کے دن جو ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نامہ اعمال میں اعمال کے طور پہ ڈال دیے جائیں گی. اس کا جب ترازو قائم کیا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ اس کی نیکیاں لے کر آؤ، اس کے گناہ لے کر آؤ. نیکیاں نیکیوں کے پلڑے میں، گناہ گناہوں کے پلڑے میں. اور دیکھو کون سا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. یہ تو ہے نیکیوں کا اور گناہوں کا تولا جانا. دوسرا ہے سوال ہونا. تو قیامت کے دن کچھ سوال بھی ہوں گے. تو یہ حساب کی بھی مختلف فارمز ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن کوئی شخص بھی اس وقت تک ایک قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. اور اس سے سوال کیا جائے گا. وہ کیا سوال ہیں؟ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، کمائی کہاں سے کی، اور خرچ کدھر کیا، اور جو علم دیا گیا تو اس پہ عمل کتنا کیا. یہ سوال ہو رہے ہیں. یہ چیزیں نامہ اعمال میں تولی نہیں جا رہی ہیں، سوال ہو رہے ہیں. تو کچھ چیزیں تولی جائیں گی اور کچھ سوال ہوں گے. تو یہ سارے مل کے حساب ہے. پھر یہ سارے کا ایک کنکلوژن نکلے گا، تب فیصلہ ہوگا کہ اب یہ کامیاب ہو گیا اور یہ ناکام ہو گیا. لیکن یہ سارے کا سارا کیا ہو رہا ہے؟ حساب ہو رہا ہے. تو یہ جو حساب ہے یہ ایک تو اس قیامت کے دن ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی تو سوال شروع ہو جائیں گے. قبر کے اندر اتارتے ہی پہلی چیز کیا ہے؟ کوئی پروٹوکول قبر میں نہیں مل رہا. اس کو سیٹل کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، یہ تو بڑی مشکل سے آیا ہے، ابھی اس نے موت کا مزہ چکھا ہے، اس کی باڈی کو ذرا سٹیبل ہونے دو، اس کے ہوش و حواس ہونے دو. دنیا میں اگر کوئی شخص بڑے شدید جو ہے وہ غم سے نکلے تو اس کو فوراً اس کے اوپر کوئی سوال جواب نہیں کیا جاتا. اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا نہیں بھی ابھی اس کو چھوڑ دو، اس کو تھوڑا ریلیکس ہونے دو، اس کو مینٹلی ذرا سٹیبل ہونے دو، پھر اس سے بات کریں گے. تو وہاں پہ تو قبر میں جاتے ہی پہلی کیا چیز ہوگی؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا ابھی یہ سیٹل ہے کہ نہیں ہے، سٹیبل ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہنچتے ہی منکر نکیر آئیں گے اور آتے ہی کیا کریں گے؟ سوال شروع ہو جائیں گے. قبر میں کیا ہوں گے؟ سوال شروع ہو گئے. وہ سارے سوال ہم نے پہلے ہی بات کی. اب وہاں پہ حساب شروع ہو گیا. تو مطلب کیا ہے کہ موت اتنے قریب ہے اور موت کے ساتھ ہی حساب آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے، اور یہ ہے کہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اور موت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے کسی انسان کو نہیں پتا کہ کس وقت کس کو موت آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ جس وقت موت آئے گی تو میرا حساب شروع ہو جائے گا. اس حساب کے لیے تیاری کرنا. لیکن اگر ہم معاملہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے حساب کا وقت قریب ہے اور یہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی کا ایگزام ہے کل اور بڑا امپورٹنٹ ایگزام ہے، اور آپ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، بھئی میڈیکل کا اس نے پورا کئی سال اس نے پڑھا ہے اور کل اس کا فائنل ایگزام ہے. اب اس کا جو فیصلہ ہونا ہے
کہ اس میں اگر کامیاب ہو گیا تو اس کو ڈگری ملے گی, فیل ہو گیا تو اس کو ڈگری نہیں ملے گی. آپ جاتے ہیں اپنے دوست کے پاس اور جا کے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی, اور وہ بیٹھا گیمز کھیل رہا ہے, تاش چل رہی ہے, گپیں ماری جا رہی ہیں, موویز دیکھی جا رہی ہیں, تو آپ اس کو جا کے کہتے ہیں بھائی تمہارا کل پیپر ہے اور تم ادھر کیا عیاشی مار رہے ہو. اس کو سمجھاتے ہیں نا جا کے, آپ ایک کنسرن شو کرتے ہیں, آپ فکر سے بتاتے ہیں, اور آپ حیران ہوتے ہیں اور آپ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کا کل پیپر ہے اور یہ سب کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کا تو حساب سر پہ ہے, تمہارا حساب اتنا قریب ہے, موت آنے والی ہے, موت کے بعد تم سے پوچھا جائے گا, سوال ہوں گے, قیامت آنے والی ہے, اور تم غفلت میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ایٹیچیوڈ جو غفلت والا ہے, یہ بڑا خطرناک اس اعتبار سے ہے کہ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ ابھی میرا حساب شروع ہونے والا ہے, وہ تو تیاری کرتا ہے, اور وہ پہلے سے پری پلانڈ ہوتا ہے, وہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوتا ہے. آپ کو میں ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری بلڈنگ میں جو تھی وہ ٹاپ فلور پہ ایک کیبل کے اندر آگ لگ گئی تھی, جس وجہ سے سارے فائر الارم بجے اور سارے کے سارے جو تھے نیچے چلے گئے. صبح کا وقت تھا. تو ان چیزوں کے لیے جو ریکمنڈیشن ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ پہلے سے ہی ہم نے اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن ہو تو آپ اپنی امپورٹنٹ چیزیں, جو کرٹیکل ڈاکیومنٹس ہیں, جو سب چیزیں, ان کو ایک جگہ پہ رکھیں تاکہ اس وقت آپ کو تیاری نہ کرنی پڑے. مثال کے طور پہ پاسپورٹس ہیں, ایمریٹس آئی ڈی کارڈز ہیں ہمارے. اسی طریقے سے آپ کے اور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں, کوئی جو پلاٹ سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں, مطلب بہت سارے ڈاکیومنٹس ہیں. اب اگر آپ سوچیں کہ آپ بالکل ایسے بیٹھے ہیں, آپ سب کے پاسپورٹس ہیں, کسی ایک کا پاسپورٹ کسی ایک الماری میں پڑا ہوا ہے, دوسرے کا پاسپورٹ کہیں بیڈ کے نیچے پڑا ہوا ہے, تیسرے کا پاسپورٹ کسی اور بیگ میں پڑا ہوا ہے, چوتھے کا پاسپورٹ سٹور میں پڑا ہوا ہے, باقی ڈاکیومنٹس بھی ایسے ہی ہیں کہ کوئی کدھر پڑا کہ کدھر پڑا. اب اچانک جب یہ الارم ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ دیر یہاں پہ رکیں, آپ کو امیجیٹلی ایویکویٹ کرنا ہوتا ہے. اب جو ہی الارم ہوتا ہے تو آپ اس وقت تیاری شروع کریں. اچھا سنو, تمہارا پاسپورٹ کدھر ہے؟ وہ کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا, لاسٹ میں نے دیکھا تھا الماری میں رکھا تھا, وہاں دیکھا, اچھا نہیں وہاں تو نہیں پڑا, ادھر پڑا. اب وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا نہیں ہوتا. اس وقت کیا ہے, اس وقت سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں, اپنی جان بچائیں, باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں, اپنے ساری امپورٹنٹ چیزیں, ڈاکیومنٹس ایک جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ جو ہی نکلنے کا وقت ہو تو ہم فلی پریپیئرڈ ہوں. اب آپ سوچیں کہ اور پھر جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو فوراً کہا جاتا ہے بھائی سب نکلو سب نکلو. اب وہ ایک شخص بیٹھا ہو کہ الارم ہو گیا اور وہ بیٹھا گیم کھیل رہا ہے, بیٹھا گیم کھیل رہا ہے, اور اس کے اماں ابا کو کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو, باہر نکلو, الارم ہو گیا, نکلنا ہے. وہ کہ صرف 5 منٹ دے دیں, بس یہ گیم ختم ہونے والی ہے, 10 منٹ دے دیں, آخری سٹیج ہے یار, ٹھیک ہے. تو پہلے تو پیار سے کہیں گے اماں ابا, لیکن اگر وہ پیار سے نہیں مانیں گے تو پھر دیسی موڈ آن ہو جائے گا. اور دیسی موڈ میں آپ کو پتا ہے کہ پھر رکھ کے لگائی جاتی ہے. یہ رکھ کے لگانے والے بھی ایک کون سے, مجھے پتا نہیں ویسے کہ رکھتے کب ہیں اور لگاتے کب ہیں. ہمیں تو بچپن میں اتنا یاد ہے کہ جب لگتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ رکھ دی گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن لگانے سے پہلے کیسے رکھ کے لگاتے ہیں یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. بہرحال مقصد کیا ہے کہ اگر زبردستی بھی اپنے بچے کو مار کے لے کے جانا پڑے گا, اس کو کھینچ کے لے کے جانا پڑے گا, تو اس کو چھوڑیں گے تو نہیں, ہم لے کے جائیں گے, بیکاز اس وقت تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے نکلو, یہاں پہ تو آگ لگنے والی ہے, خدشہ ہے تمہاری جان کو. تو جو شخص اس وقت نہیں نکلتا تو اس کو کیا کہیں گے, بڑا ہی بیوقوف انسان ہے, بڑا ہی جاہل انسان ہے, اس کو عقل ہی نہیں ہے کہ اتنا امپورٹنٹ وقت ہے, باہر نکلنے کا وقت ہے اور یہ بالکل نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں, تو اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیاری کے لیے بھیجا ہے, اور تیاری کرنی ہے کہ ہم موت جب ہماری آئے تو ہمارے سارے ڈاکیومنٹس ان پلیس ہوں, ہماری ساری تیاری ہو. جب نمازوں کا پوچھا جائے تو ہماری نمازیں پوری ہوں. جب والدین کے بارے میں پوچھا جائے تو والدین کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا ہو. جب رزق حلال, جب کمائی کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم نے حلال طریقے سے رزق کمایا ہو. جب نظر کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کی تھی.
جب قرآن کے بارے میں سوال ہو تو ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہو. تو جو بھی سوال ہونے ہیں ان سوالوں کے لیے تیاری کرنا. اور لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اکثریت اس وقت انسانوں کی ایسے ہی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے, الارم بجے ہوئے ہیں, بلڈنگ سے ایویکیویٹ کرنے کا وقت ہے, لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کے کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی پروجیکٹس بنا رہا ہے, کوئی جو وہ کھانا بنانے میں تیار ہے, کوئی اپنے اگلے دن کی اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا کہ یہ بہت ہی بے وقوف اور پاگل لوگ ہیں کہ اتنی کرٹیکل سچویشن ہو چکی ہے اور یہ ان چیزوں میں گم ہیں. تو ہمارا معاملہ بھی کیا ہے, موت سر پہ ہے, حساب آنے والا ہے, حساب کا دن قریب ہے, موت کسی دن بھی آ کے جکڑ لے گی. لیکن کوئی اپنی جاب میں مصروف ہے, کوئی اپنے بزنس میں مصروف ہے, کوئی اپنی لکس بنانے میں مصروف ہے, کوئی اپنی ریئل اسٹیٹ بڑھانے میں مصروف ہے, کوئی اپنے امیگریشنز کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھے سے اچھے ملکوں میں چلے جائیں, اچھے سے اچھے جگہوں پہ شادیاں ہو جائیں, اچھے سٹینڈرڈ کے گھروں میں رہیں, گاڑی میری اچھی ہونی چاہیے, برانڈز میں نے پہننے ہیں, کپڑے میرے اچھے ہونے چاہیے, اور سارا وقت اسی میں ہم نے لگایا ہوا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تو حساب کا وقت قریب ہے. تم جب مرو گے تو یہ سارے پلاٹس جو تم بناتے رہے ساتھ لے کے جاؤ گے. تمہاری جو برانڈ نیو BMW تھی یا تمہارے پاس جو لیمبورگینی تھی وہ ساتھ لے کے جاؤ گے. تمہارا جو عالی شان گھر جس کو سجانے میں تم نے کئی سال لگا دیے, جس کو پہلے بنانے میں کئی سال لگائے, پھر اس کو سجانے میں کئی سال لگا دیے, ادھر موت آئی, قبر میں اتار دیے گئے, تو وہ سارا ڈیکور جو ہے, جو لاکھوں روپے تم نے لگائے تھے اپنے پردے خوبصورت کرنے کے لیے, اپنے جو ہے وہ صوفے اچھے کرنے کے لیے, اپنے لانس سجانے کے لیے, اپنے گھروں کو بہترین بنانے کے لیے, صرف اس لیے کہ دنیا میں ہم لوگ جو ہیں وہ شان و شوکت سے رہیں, جس وقت موت آئے گی یہ سارے کا سارا یہیں رہ جانا ہے. وہ وقت جو تمہیں لگانا چاہیے تھا اپنی اصل زندگی کے لیے, جہاں پہ تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا تھا, جہاں پہ تمہیں یہ ساری آسائشیں اس سے کئی زیادہ بہتر طریقے سے مل جاتی, لیکن اس کو تم نے اپنے اس قیمتی وقت کو دنیا بنانے میں لگا دیا, دنیا کی شان و شوکت حاصل کرنے میں لگا دیا, دنیا ہی بہترین کرنے میں لگا دیا, اور آخرت سے تم غافل ہو. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ تم لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے, اپنے دماغوں کو کھولو, کچھ عقل سے کام لو, کچھ ہوش سے کام لو, اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو, اس کے پیچھے اپنی آخرت کو جو ہے وہ خراب مت کرو, اس میں غافل ہو کے, اس میں کھو کے, اس میں ڈوب کے, اس کی غلامی کر کے اپنی آنے والی زندگی کو برباد مت کرنا. تمہارے پاس جو ٹائم ہے, تمہارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, تمہارا ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے, کیونکہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی باریکی سے حساب لینا ہے. تمہارے ایک ایک عمل کا بھی حساب ہوگا, تمہارے ایک ایک پل کا بھی حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی تم نے اگر نیکی کی ہوگی تو اللہ دکھا دے گا, ایک ذرہ برابر بھی اگر شر کیا ہوگا, گناہ کیا ہوگا, وہ بھی اللہ دکھا دے گا. اور ایک سیکنڈ میں بھی تم نے اگر کوئی نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا. ایک سیکنڈ گالی دیتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں گالی نکل جاتی ہے, ایک سیکنڈ میں گالی نکل جاتی ہے. اور سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی کیا ہے, 1 سے 2 سیکنڈ, یہ بھی سیکنڈز کا مقابلہ ہے نا. تو جس شخص نے سبحان اللہ کہا 1 سے 2 سیکنڈ لگے, اب یہ 1 سے 2 سیکنڈ میں جو اس نے سبحان اللہ کہا ہوگا, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کتاب میں لکھا ہوا دکھا دے گا کہ تم نے 2022 میں جنوری کے اندر اس ڈیٹ میں اتنے بجے اتنے سیکنڈ پہ تم نے سبحان اللہ کہا تھا. اور یہی چیز گالی کا بھی دکھا دے گا کہ فلاں سال میں, فلاں مہینے میں, فلاں دن میں, فلاں منٹ اور اتنے سیکنڈ تو ٹائم تھا, اس میں تم نے ایک گالی دی تھی, یہ لکھی ہوئی ہے. اسی لیے تو وہ جو قیامت میں جب دیکھیں گے اپنی ساری کتابیں کھلیں گی اور جب ایک ایک چیز دیکھیں گے تو پھر چیخیں نکلیں گی لوگوں کی, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. بولیں گے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کس قسم کی کتاب ہے, خوف پریشانی کی عالم ہوگا, یہ کیسی کتاب ہے کہ
ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے نا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑے بڑے گناہ کریں گے تو صرف ان کا ہوگا, چھوٹے چھوٹے تو پتہ ہی نہیں ہوتے. تو حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, یہ کس قسم کی کتاب ہے کہ اس میں تو ایک چھوٹی سی چیز اور ایک بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی. ہر وہ چیز, ہر وہ عمل جو چھوٹا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے, اور جو بڑا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. اینڈ دے ول بی شاکڈ ایٹ دیٹ ڈے کہ ہوا کیا ہے, بیکاز آج یقین نہیں ہے ہمارا نا کہ ہمارا چھوٹا چھوٹا عمل بھی نوٹ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ حساب جب ہوگا تو اس وقت لوگوں کو حسرتیں ہوں گی. اس وقت کی حسرت جو ہے وہ یاد رکھیں کام نہیں آئے گی. اور بہت ساری حسرتیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. کچھ لوگ کہیں گے, کیا کہیں گے, یا لیتنی کنت ترابا. اتنے پریشان ہوں گے, اتنے خوف اور اتنے غم میں ہوں گے کہ اس غم کی وجہ سے گھبراہٹ کے کہیں گے کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے. اگر ہم مٹی ہوتے تو نہ ہماری زندگی ہوتی, نہ ہم نے سب اعمال کی ہوتے, نہ ہم سے حساب کتاب ہوتا. اور ایک اور جگہ کیا تھا, یا لیتنی قدمت لحیاتی. کچھ لوگ ہوں گے یہ حسرت کریں گے کاش ہم نے آج اس دن کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. تو واللہ اس وقت کی حسرتیں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی. آج اللہ نے موقع دیا, اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے تمہارے حساب کا وقت قریب ہے, تیاری کرو, پریپیئر کرو, ساری سٹیجز تمہارے سامنے ہیں. کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے نہیں رکھی. سارے کا سارا جو آگے آنے والے جو سٹیجز ہیں اللہ تعالیٰ نے اوپن بک پیپر کی طرح ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ہمیں ہر سٹیج کو پک کرنا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ جب موت کا وقت آئے تو مجھے تیار ہونا ہے کہ کلمہ میری زبان سے جاری ہو جائے, مجھے کیا اعمال کرنے ہیں. جب مجھے قبر میں ڈالا جائے تو اس کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے. جب مجھے اٹھایا جائے تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے. جب قیامت والے دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, جو سوال ہونے ان کے لیے میری تیاری کرنی ہے. تو ہمیں اس حساب کے لیے ابھی تیاری کرنی ہے. اگر ابھی ہم نے تیاری نہیں کی تو مرنے کے بعد ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا. آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے حساب کی ابھی تیاری کریں تاکہ آنے والی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم لوگ کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا سبب ہوں اور ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہوں. بارک اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.